کیا آپ کی بہن آپ کی دوست بھی ہیں؟ کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہیں؟ کیا آپ ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک دوسرے سے دوستی بھی ہے؟ آج میں آپ سے اپنی بہن امبرین کوثر سے دوستی کے بارے میں چند خیالات، جذبات اور واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب پر جب میرا کالم عورتوں سے دوستی کا راز کیا چھپا تو امبر کا پاکستان سے کینیڈا فون آیا اور انہوں نے کہا، بھائی جان آپ نے میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تعریف زیادہ نہیں کم کی ہے، اور میں نے سوچا کہ میں ان کے بارے میں ایک کالم لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کروں، کیونکہ ہم مشرقی مرد بہت کم اپنی بہن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میری زندگی میں عورتوں کے ساتھ تمام خلوص و اپنائیت کے رشتوں میں سے ایک بہت ہی پیارا اور عمدہ رشتہ اپنی چھوٹی بہن امبرین کوثر کا ہے، جنہیں میں پیار سے امبر کہتا ہوں۔ اس رشتے سے مجھ سے ہمیشہ چاہت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ مجھ سے پورے 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ میری تاریخ پیدائش 9 جولائی اور ان کی تاریخ پیدائش 10 جولائی کی ہے۔ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں 9 جولائی کی شام کو انہیں کینیڈا سے فون کرتا ہوں تو پاکستان میں 10 جولائی کی صبح ہوتی ہے۔ میں کینیڈا میں اور وہ پاکستان میں سالگرہ ساتھ منا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی فلسفہ حیات اور طرز زندگی کے اختلافات کے باوجود ہم ایک دوسرے کی رائے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ جب وہ رمضان میں کینیڈا آئیں تو میں نے ان کے لیے افطار کے لیے بازار سے خاص طور پر مدینی کھجوریں لے کر آیا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ میں صرف اپنی بہن سے ہی نہیں بلکہ ان کے شوہر ارشاد میر اور ان کے 4 بچوں عفیفہ، عروج، ذیشان اور وردہ سے بھی بہت پیار ہے۔ میری بھانجیاں اور بھانجے مجھ سے بے تکلف ہیں۔ وہ مجھ سے ان موضوعات پہ بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں جو اپنے والدین سے نہیں کر سکتے۔ میرا ان سے رشتہ غیر روایتی ہے، میرے ان سے دوستی بھی ہے۔ میری بھانجی وردہ نے مجھے ایک کی چین دیا تھا جس پر لکھا تھا فرینڈشپ گڈ فار لائف ٹوکن۔ میری بہن کی طرح وہ بھی میری دوست ہیں۔ آج سے کئی برس بیشتر میں نے اپنی بہن اور ان کے بچوں کے لیے 2 مختصر نظمیں لکھی تھیں۔ میری پیاری بہن امبر، تم زندگی کے کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں جب کبھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، تم نے کیوں کر اپنے والدین کے تعداد کو ورثے میں پایا، ایک اجنبی سے شادی کی، زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کیا، بچوں کی دیکھ بھال کی، اپنے زمانے کے جبر برداشت کیے، اور پھر بھی نہ گھبرائیں، نہ حواس باختہ ہوئیں۔ تمہیں دیکھ کر میرے ذہن کو سکون، روح کو تحریک اور قلب کو خوشی ملتی ہے، ایسی خوشی جو وقت کے ساتھ بڑھتی چلی آتی ہے۔ میری پیاری بہن، میرے قریب آؤ، میں تمہیں گلے لگاؤں، تمہاری پیشانی پر بوسہ دوں۔ تم عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو لیکن زندگی میں مجھ سے بہت آگے۔ بچے، جب میرا بھانجا اور بھانجیاں مجھ سے کھیلتے ہیں میں خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، میرا دماغ بھینی خوشبو سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جب وہ مجھے گدگدی کرتے ہیں میرے دل میں خوشیوں کے پھوارے پھوٹتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے گلے ملتے ہیں میں اس کا حس روح کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہوں۔ ان کی والدہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی ہے، آخر کب تک تم یہ بے جان کتابیں تخلیق کرتے رہو گے؟ کب تک تم زیرو بچے پیدا کرو گے؟ میں اس کی بات سنتا ہوں اور میں مسکرا دیتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں۔ ایک دن میں نے امبرین سے ہنستے ہوئے کہا، آپ کے 4 بچے ہیں، 2 آپ کے ہیں، 2 میرے ہیں۔ اتفاق سے ان کے 2 بچے ذیشان اور وردہ میرے پاس کینیڈا آ گئے اور میں نے ماموں کے
رول کو بہت انجوائے کیا۔ آخر میں آپ کو عنبر سے دوستی کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے رشتے کی معنویت کا اندازہ ہو جائے۔ جب میں 1982 میں ماہر نفسیات بنا تو میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی ہم مہاجر ہیں، ہمیں اپنا گھر امرتسر چھوڑا ہے، مجھے ایک گھر خرید دو۔ میں نے کہا آپ ایک گھر پسند کر لیں۔ انہوں نے لاہور کے کرشن نگر میں، جو بعد میں مشرف با اسلام ہو کر اسلام پورہ بن گیا تھا، ایک 4 لاکھ روپے کا گھر خرید لیا۔ میں نے کینیڈا سے انہیں $40,000 بھیج دیے۔ ان دنوں ڈالر کی قیمت 10 روپے ہوتی تھی۔ جب میں نے پاکستان جا کر امی جان کا گھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس گھر کی ایک دیوار مسجد سے ملتی ہے۔ اس دن مجھے غالب کا شعر یاد آیا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ 1995 میں اپنے والد کی وفات کے وقت جب میں لاہور گیا تو میں نے والدہ سے پوچھا کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی وفات کے بعد اس کا گھر کا کیا کیا جائے؟ کہنے لگیں تم کینیڈا میں رہتے ہو، تمہارے بچے بھی نہیں ہیں، تمہاری بہن عنبر لاہور میں رہتی ہے، اس کے 4 بچے بھی ہیں، میری خواہش ہے میں گھر عنبر کو دے دوں۔ چنانچہ جب والدہ فوت ہوئیں اور میں پاکستان گیا تو میں نے ایک وکیل سے ملاقات کی اور اپنے گھر اپنی امی کی وصیت کے مطابق اپنی بہن کے نام کر دیا۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم 1 سال تک لکھنؤ کے لوگوں کی طرح پہلے آپ کرتے رہے۔ عنبر کا موقف تھا سہیل بھائی یہ گھر آپ کا ہے کیونکہ آپ نے امی جان کو خرید کر دیا تھا، یہ میرا موقف یہ تھا امی جان کی وصیت تھی گھر آپ کے پاس جائے۔ ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کو یقین نہ آتا تھا کہ ہم دونوں کی دوستی اتنی مضبوط ہے۔ آخر میں نے مشورہ دیا کہ اسے بیچ دیں، اس کی رقم ہم برابر بانٹ لیں۔ عنبر اس پر راضی ہو گئی، چنانچہ وہ گھر 60 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا۔ عنبر نے 30 لاکھ اور مجھے 30 لاکھ کینیڈا بھیج دیے۔ یہ واقعہ ہماری دوستی اور خلوص اور محبت کی ایک مثال ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میری مذہبی بہن نے اپنی دوریہ بھائی کا گھر مسجد کو بیچ دیا اور میں مسکراتا رہا۔ ہو سکتا ہے میری بہن اپنے ذہن میں میرے لیے جنت کا اہتمام کر رہی ہوں، ان کے ذہن میں یہ دوستی دوسری دنیا میں بھی جاری رہے۔ بہت سی مسکراہٹیں۔